الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بھائی دیکھیں، دو کام ہوتے ہیں، ایک سننا اور ایک بولنا. آپ کی انتظامیہ نے بولنا کی جو ذمہ داری ہے وہ میری قرار دی ہے، تو آپ سنیں گے اور ہم بولیں گے. اگر آپ بولیں گے تو پھر بات بگڑ جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے چند منٹ خاموشی سے سنیں. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اور یقین مانیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک لمحہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آگے آنے والے لمحوں کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. پہلے جب کہا جاتا تھا کہ کسی لمحے موت کا بھروسہ نہیں ہے تو تھوڑا سا جو ہے وعید سمجھا جاتا تھا، لیکن امام صاحب مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، قضا آ گئی، CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، انتقال ہو گیا مسجد میں نماز پڑھاتے پڑھاتے. میڈیا کے لوگ اپنے نیوز روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں، موت آ گئی، سامنے کی ٹیبل پر جھک گئے اور وہیں پر ان کی جان نکل گئی. اسی طرح کے بے شمار واقعات، یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ شادیوں کے فنکشن میں دلہا بیٹھا ہوا مہندی لگوا رہا ہے، کوئی ہلدی لگوا رہا ہے. حالانکہ یہ ہلدی رسم درست نہیں ہے، وہ ہلدی لگوا رہا ہے اور اسی جگہ وہ لڑک گیا، ہلدی رہ گئی، خود ہلدی ہو گیا. تو ہمیں اللہ کا شکر احسان ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ایک اور رمضان عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے 2-3 مہینہ پہلے سے. جب رمضان المبارک آتا تھا، آنے والا ہوتا تھا، تو دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ پاک، ہمارے لیے رجب اور شعبان، یہ 2 مہینہ پہلے ہوتا نا، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہم کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو ہمیں اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ پاک نے رمضان المبارک عطا فرمایا. اور دوسرا بڑا احسان یہ ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے روزوں کی توفیق دی اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی یہ جو سنت ہے تراویح کی، اور تراویح کے اندر قرآن کریم کی تکمیل کی جو سنت ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ خوش نصیب لوگ ہیں آپ لوگ. یہ سعادت بزور بازو نیز تا نبخشت خدائے بخشندہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، جو موبائل دیکھ رہے ہوں گے، جو گپوں میں لگے ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے اس روئے زمین پر سب سے برکت والی جگہ مسجد میں اکٹھا کیا اور قرآن کریم کو نماز کے اندر مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اسی طرح قابل مبارکباد ہے حفاظ کرام جن کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا اور انہوں نے اس مصلی پر کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں کو نماز کے اندر قرآن کریم سنایا. تو یہ سب تھا اللہ کی کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے.
در حقیقت قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل علیہ السلام کے توسط سے اللہ نے اتاری ہے، یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ۔ اب معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کے عقلیں حیران ہو جائیں، ششدر رہ جائیں، مبہوت ہو جائے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا اس روئے کائنات پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے لایا ہوا ایک ایسا ہی معجزہ ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم جو ہے اس سے ہماری وابستگی، قرآن کریم کا تعارف، قرآن کریم کیا چیز ہے یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس معجزے کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم عرب نہیں ہیں، ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کے معجزے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ یہ کہ قرآن کریم سے جس طرح کا شغف، قرآن کریم سے جس طرح کی دلچسپی، قرآن کریم سے جس طرح کا تعلق ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے تھا، اس طرح کا تعلق، تعارف اور شغف ہم نے پیدا نہیں کیا، اس لیے ہمیں قرآن کریم کے معجز ہونے کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم ظاہر سی بات ہے عربوں کے اندر نازل ہوا، عرب زبان میں نازل ہوا، لیکن اس کے اندر ایسی تاثیر ہے، اس کو قرآن کریم کو موعظہ کہا گیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آئی ہے، اور موعظت ایسی نصیحت کو کہا جاتا ہے جس کو سننے کے بعد دل لرز اٹھے، دل کانپ اٹھے، اندر سے حالات بدل جائیں، آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے، پیروں کے اندر جھرجھری آ جائے، بدن کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ ہمارے کائنات اور اس خالق کائنات کے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کی قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اس کا کلام سنایا جا رہا ہے، اس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور ہر آیت آپ کو ایسے محسوس ہو کہ یہ آیت پڑھنے والا جو قاری پڑھ رہا ہے، یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے، میرے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر کے، سمجھنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عربی سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کا اللہ نے ایک ایسا لہجہ اور ایک ایسی جاذبیت اور ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی دل کے اندر تڑپ پیدا کرنے والا کرنٹ اور قوت اللہ نے رکھی ہے قرآن کریم میں، کہ جب آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں گے اور امام قرآن کریم پڑھ رہا ہوگا تو آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ دل کی دنیا بدل رہی ہوگی، حالات تبدیل ہو رہے ہوں گے، اپنے گنہگاری کا ٹوکرا اور بوجھ، اپنی بقیہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہوگی اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور انہوں نے جب حق بات کو سمجھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ان کی دنیا بدل گئی۔ قرآن کریم کے اندر یہ تاثیر اللہ رب العزت ہے۔ تو کیا ہمارا ایسا تعلق قرآن کریم سے ہے؟ ہم نے تو اس قرآن کریم کو صرف قرآن خوانی کی کتاب سمجھ رکھا ہے، بڑی کتاب سمجھ رکھا ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم اگر اللہ نہ کرے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو 2 کلو گیہوں اس کے وزن کے برابر توڑ کر کے دے دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کروا دیتے ہیں۔ ہاتھ پر رکھ کر کے قسم کھانے کے لیے جو قرآن کریم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم در حقیقت زندہ قوموں کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے خاص طور سے ایک کتاب ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، جس کی ہر سطر، جس کے ہر لفظ اور جس کا ہر حرف خود آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے یا قرآن کریم کو سنا جائے تو اس کے تعارف کو بھی سمجھا جائے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے، تب ہمیں قرآن کریم سننے میں اور قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا ایک ایسا کلام ہے جیسے بادشاہوں کا کلام جو ہوا کرتا تھا اپنی رعایا کے لیے، تو اللہ رب العزت کا یہ کلام اسی شہنشاہی عظمت رکھنے والا کلام ہے۔ جب آپ
کو پڑھیں گے تو کہیں نصیحت اور موعظت ہے، کہیں اوامر اور نواہی ہے، یعنی کہیں نصیحت ہے، کہیں حکم ہے، کہیں ڈو ہے، کہیں ڈونٹ ہے، اور پھر کہیں واقعات کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری آنے والی نسل انسانی کو بتایا ہے کہ تمہاری عبادتوں کا، تمہاری ان ریاضتوں کا مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم عبادت کرو گے اللہ کی تو پھر اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ کے قریب بن جاؤ گے، اللہ کی نظر میں آؤ گے اور اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی۔ تم پوری کائنات کے لوگ مل کر کے اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کرو تو اللہ کی حمد و ثنا میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، پاک رہے گی، اور اگر پوری کائنات مل کر کے اللہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرنا چاہے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان بلند و برتر اور بزرگی والی ہے۔ لہذا بھائی خاموش رہیے۔ اے اللہ، تو قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھنے اور اس انداز سے پڑھنے کے لیے ہم سب کو کوئی راہی عمل تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے۔ ہم نے پچھلی بار بھی آپ اللہ سے درخواست کی تھی کہ کچھ ایسی تدبیریں بنائی جائیں، کچھ ایسی کوششیں کی جائے کہ یہ قرآن کریم، اس کی اہمیت، اس کا تعارف ہمارے گھر کے ایک ایک بچوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ قرآن کریم کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں جذب ہو جائے۔ قرآن کریم ہم سے کیا باتیں کرتا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بہت بڑے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن آپ سے آپ کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ آپ بدمعاش ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، سود خور ہیں، قرآن کریم آپ سے آپ کے بارے میں بات کرے گا۔ آپ دوسروں کے مال کو غصب کرنے والے ہیں، قرآن کریم آپ کے بارے میں آپ سے بات کرے گا۔ آپ بھائیوں کے حقوق کو تلف کرنے والے ہیں، قرآن کریم آپ کے بارے میں آپ سے بات کرے گا۔ آپ بیٹوں کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، قرآن کریم آپ کے بارے میں آپ سے بات کرے گا۔ آپ بہنوں کی وراثت کے مال کو کھانے والے ہیں، قرآن کریم آپ کے بارے میں آپ سے بات کرے گا، اور یہ بتائے گا کہ روئے زمین پر چلنے پھرنے والے بہت سے طاقت اور قوت والے پیدا ہوئے، آج اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ میرے بندو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، رب چاہی کرو، من چاہی نہ کرو۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی باتیں قرآن کریم کرتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل چھنا ہوا دین ہے، ایسا دین ہے جس نے رب و حافظ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں کسی کی مرضی نہیں چلنے والی ہے، نہ کسی ملا مولانا کی چلنے والی ہے، نہ کسی عالم و مفتی کی چلنے والی ہے، بلکہ چلے گی تو رب اور رسول کی چلے گی۔ اگر کوئی رب اور رسول کی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور رب رسول کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو اس کے منہ پر پھینک کے مار دیا جائے گا۔ اس میں کسی کی خواہشات نہیں چلنے والی۔ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اسلام کو داخل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر تیتر اور بٹیر نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ نے قرآن کریم نماز میں پڑھی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، زیادہ لمبی بات نہ کرنا، صرف مختصر یاد کرنا ہے کہ دین کو دین سمجھ کر کے، اور دین کو اس اعتبار سے جس طرح سے شریعت علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے، اگر ہم اس طرح سے دین پر چلیں گے یہی دین مقبول ہوگا، یہی دین مانا جائے گا، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں منہ پر پھینک کر کے مار دی جائیں گی۔ اس کو چاہے دین سمجھ کے کرے، چاہے جتنا ثواب سمجھ کے کرے۔ مثال کے طور پر شریعت نے کتنی احتیاط بتائی، عشاء کے اندر کتنی نماز رکعتیں فرض ہیں؟ 4 رکعت فرض ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نماز ہی تو ہے، ہم 1 رکعت پڑھا کے پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے، کافر ہو جائے گا، کافر۔ نماز ہی تو ہے، اس خالق کائنات کا ہی تو سجدہ کرنا ہے،
میں اللہ کے اوپر حمد و ثنائی تو پڑھنی ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی تو پڑھنا ہے، لیکن اگر جو کہتا ہے کہ ہم 5 رکعت نماز پڑھیں گے عشاء کی اور اسے فرض سمجھتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے اندر کمی ذاتی نہیں ہے، بس اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، اس پہ یہ نہیں کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تقریریں کرتے رہتے ہیں، اسلام کے ہر چیز کو سائنٹیفک طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو یہ صحت کا فائدہ، روزے رکھیں گے تو یہ صحت کا فائدہ، یقیناً صحت کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو دین سکھایا تھا ہمیں، وہ یہ سکھایا تھا کہ ہمارے رب کا حکم ہے بس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں صحت کا فائدہ ہے، ورزش ہو جاتی ہے، یہ الگ چیز ہے، اگر نہ بھی صحت کا فائدہ ہوتا ہمارے رب کا حکم ہے ہم کو بولنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1 رکعت اسی طرح چاند نکل آئے رمضان المبارک کا، ہم اور روزے رکھیں گے، عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے اور اس کو فرض سمجھ لیں، اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ تو جتنی چیزیں اسلام نے بتائی ہیں اسی کو اپنانی ہے۔ اس مسجد کے اندر میں آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، انتظامیہ برا نہ مانے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اس لیے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی قبروں میں دوسروں کے اعمال کو لے کر کے نہیں جائیں گے، یقیناً اچھا لگ رہا ہے، چمک دمک ہے، لیکن اگر انتظامیہ نے میں سے کسی نے اپنے پیسے سے اس کو لگوایا ہے، اپنا ذاتی مصرف کر کے لگوایا ہے اور اس کو رمضان المبارک کا جز سمجھ کر کے اور یہ کہ اچھا لگے گا اور جو ہے روشنی ہوگی اور چمک دمک ہوگی، بدعات پہ چیز شمار ہوگی، اور اگر مسجد کے سرفے سے لگوایا ہے تو جائز اور درست نہیں، کسی بھی مفتی سے بتوا لیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں میں لیتے ہوں گے اور ہم سے سوال ہو رہا ہوگا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو بتایا کیوں نہیں تھا؟ ہمارے احباب، ہمیں اسلام اچھا لگنے کے اندر نہیں کہ ہم کو یہ چیز اچھا لگتا ہے، آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ اس سے بڑا اونچا کوئی یہ مینارہ کھڑا کر کے اس کے اندر یہ چمکنے اور دمکنے والی بڑی بڑی لائٹیں لگائیں، آپ کو کچھ اور اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کو کچھ اور اچھا لگ رہا ہوگا۔ اسلام کے اندر مسجد کو جو سجایا جائے گا وہ اپنے سجدوں سے سجایا جائے گا، اپنی زمینوں سے سجایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجدیں بنائی تھی وہ کس لیے مسجد بنائی تھی؟ وہ اس لیے مسجد بنائی تھی یہاں دلوں کے قلوب کے زنگ ختم ہوں گے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں پڑھائی جائیں گی، قرآن کریم کی تعلیمات کی جائیں گی۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا کافی ہے، برسوں میں نماز بھی بن نہ سکا۔ عزیزان کرام قدر، معذرت کے ساتھ جب بھی آپ کوئی کام کریں اپنے علماء سے ضرور رجوع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوئی چیز دین سمجھ کے گئی اور اگر وہ دین نہیں ہے تو اس کا وبال، اور پھر مسجد کا سرفہ اور اپنا سرفہ، میں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا اس کے اندر، تو آج یہ کرنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ دین ہو، اور اس کی وجہ سے ہم، اگر ہماری وجہ سے دوسرے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو صالح معاشرہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے مطابق معاشرہ نہیں ہے، تو بھی وہ چیز دین نہیں کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے۔ عبادتیں وہی مقبول ہوں گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور آپ کے اولیاء بزرگان دین سے جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر اس کے خلاف ہم کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے، یہ مسجد کے اندر 5 پارے کا جو نظام ہے، اس کو علماء اکرام نے تھوڑا سا ممنوع قرار دیا تھا، اور اس لیے کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں بے حرمتی ہوتی ہے، لوگ جلدی پڑھ کر کے وہ کر دیتے ہیں،
لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ آپ ماشاءاللہ 2 حفاظ کرام پڑھ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اگر 2 حافظ پڑھ رہے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں، نماز کا جو وقت ہے اس وقت کو لے کر کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب اس کے بعد مسجد خالی ہو جائے گی کل سے، اور جو یہاں دکھ رہی ہے بھیڑ رمضان المبارک کی 5 پارے والے، اور پھر اس میں سے بہت سارے لوگ اب تو قرآن کریم مکمل ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں تراویح بھی مکمل ہو گئی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو تکمیل قرآن کریم تراویح کے اندر، یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح یہ الگ سنت ہے. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، نہ صرف رمضان المبارک کے اندر جس طرح یہ مجمع یہاں پر آیا ہے، خدا کے واسطے اسی طرح یہ مجمع یہاں آئے اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے. دیکھیے حالات بدل جائیں گے. حالات آج جو مسلمانوں کے حالات پوری دنیا کے اندر ہے، ہر اعتبار سے پستی مسلمانوں کے اندر، کسی بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس کے اندر یہ خبر نہ ملے، مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچانے والی خبر نہ ملے. ایسا کوئی دن ہی نہیں گزرتا ہے. اور کیسے نہ ہو جب ہم ہر قدم پر اپنے رب رسول کی نافرمانی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کریں گے. جب ہمارے گھروں کے اندر تقریبات ہوں گی تو سنت رسول کو چھوڑ کر کے شیطانوں کا وسیلہ اپنائیں گے، اور اپنی پوری زندگی کو دوسروں اور غیروں کے اوپر ڈال کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کھلا ہوا پیغام دیں گے کہ میرا نام محمد یوسف ہے، میرا نام محمد سلمان ہے، میرا نام محمد عرفان ہے، میں نبی کا نام لیوا تو ہوں، نبی کا کلمہ تو پڑھوں گا، لیکن بات نبی کی نہیں مانوں گا. شادیاں ہوں گی تو ڈی جے بجیں گے، شادیاں ہوں گی تو رسم و خرافات ہوں گی، ہر وہ کام کریں گے جو شیطان کروانا چاہتا ہے. میں نبی کا متوالا ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، میرا نام محمد ہے، اور محمد کے ساتھ دوسرے نام لگے لیکن نبی کی بات نہیں مانے. یہی تو کہتے ہیں. فرمایا گیا ہے کہ اس سے جو مخالفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت، نبی کی مخالفت کس کی مخالفت ہے؟ من کان عدوا للہ والملائکۃ ورسولہ، کہ جو اللہ کا جو ہے دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ فرشتوں کا دشمن ہے. اب فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے منکر نکیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں. فرشتے حفظہ ہوتے ہیں، ایک حفاظت کے فرشتے اللہ پاک انسانوں کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ ان کو حادثات سے بچاتے ہیں. تو جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور اچھائی کا کام کرتا ہے یہ فرشتے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور جب برائی اور بدی کا کام کرتا ہے تو یہ فرشتے دور ہوتے جاتے ہیں. پھر کیا ہے؟ کماؤ گے برکت نہیں ہوگی، پوری اپنے آپ کو کماؤ گے برکت نہیں ہوگی، گھروں کے اندر اختلافات ہوں گے، دل کے اندر دھول پڑے گی، آپس میں ہم انتشار کا شکار ہوں گے. کمائی تو نوٹوں کے اندر دکھے گی، گڈیاں آ رہی ہیں اور گڈیاں جا رہی ہیں یہ بھی دکھے گی، لیکن برکت نہیں ہوگی. پہلے کے مقابلے میں آج انکم ڈبل ٹربل ہو گئی ہے لوگوں، لیکن برکت کے نام پر ایک باپ کمانے والا ہوتا تھا، 5 اولادیں ہوتی تھی، بہویں بھی شادی کر کے آ جاتی تھی، پوتے بھی ہو جاتے تھے. یہ سب بیٹھے خاندان والے لوگ. ایک آدمی کماتا تھا پورا خاندان شان سے کھاتا تھا. آج سب کماتے ہیں پھر بھی یہ فاقہ کشی ہوتی ہے. یہ کس لیے؟ جب آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پامال کریں گے تو یہی تو ہوگا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، بات مختصر، ہمیں اپنے آپ کو پورا کا پورا دین کے حوالے کر دینا ہے. اور جب یہ دین کے حوالے ہم اپنے آپ کو کیسے کریں گے؟ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں گے. حفاظ کی تعداد اللہ کا شکر ہے اب تھوڑی بڑھ رہی ہے، اس کے اندر اور تیزی آنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنے گھروں کے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلائے اور دینی بھی تعلیم دلائے اور ان کو ایک آئیڈیل مسلمان بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر میری محبت، قرآن کریم کی محبت اور اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے رمضان شریف تراویح کی نماز
وہ اہتمام کے ساتھ جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے اور اس میں آپ اپنے رب سے دعا مانگیں. ہم اپنے رب سے دعا مانگیں اے رب ذوالجلال آپ اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجئے جن کی جبینیں آپ کے سامنے جھکتی ہیں. ان نافرمانوں میں مت شامل فرمائیے جن کی جبینیں آپ کے سامنے نہیں جھکتی ہیں. علماء اکرام بزرگان دین جب ان کی نمازوں کے اندر تہجد وغیرہ میں یا نفل نمازوں میں سستی ہوتی تھی تو پھر وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار کیا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کہ آپ اپنے دربار میں مجھے حاضر ہونے نہیں دے رہے. ہم تو جمعہ کے نمازی ہیں, بہت سے لوگ جمعہ کو بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم بھی دیکھیں جب تک ہم اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے میرا رب مجھے توفیق نہیں دے گا. اس لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم کوشش کریں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہ ہو. ہم اللہ کے سامنے رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں دعا کریں کہ اللہ پاک جس طرح سے آپ نے مسجد والا بنایا, اپنے سامنے جھکنے والا بنایا, نماز میں قرآن کریم سننے والا بنایا, تلاوت کرنے والا بنایا, اے میرے پروردگار تیری پاک ذات کی قسم تیرے کا وسیلہ اور آپ کے پاک نیک بندوں کا وسیلہ میرے آل اولاد میں سے اور میرے بزرگان دین میں سے جو بھی نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے نیک عمل کا وسیلہ جتنی بھی آپ کے وسیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں اپنے سجدے مجھ سے نہ چھینیے گا. پورے سال جس طرح نماز اس رمضان المبارک میں نماز کی آپ نے توفیق دی ہے, قرآن کریم کی توفیق پڑھنے کی توفیق دی ہے, اے میرے رب پورے سال توفیق عطا فرما. یہ انشاءاللہ دعا کریں گے. اس لیے کہ موت کا یہ فرشتہ جس وقت پوچھے گا اور یہ جو جسم آج ہمارا نوجوان جسم توانا جسم قبر کے کیڑے کیڑے مکوڑوں کا جب بھی غذا بنے گی تو یہ اللہ کا نام ہی کام آئے گا, اللہ کے سامنے جھکنے والا سر ہی کام آئے گا, یہ تلاوت قرآن کام آئے گی اور یہ حفاظ کرام کام آئیں گے اور یہ شفاعت کرنے والے لوگ ہوں گے. تو قبر کی جو باتیں میں نے مختصر کی ہیں انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم بھی اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ